اس وقت چونکہ تمام سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر تربوز کے حوالے سے بات گر سنائی دے رہی ہے۔ ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بہت وائرل ہوئی کہ تربوز کو لال رنگ کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جو کہ بہت مزے سے رہتا ہے، اور اس حوالے سے بہت سے کسانوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ ان کی بات بھی تسلی سے سنی گئی کیونکہ ہم لوگ تربوز کھانے والے ہیں۔ پہلے تو میں تربوز کی افادیت کے حوالے سے ایک حدیث آپ تک پہنچا دوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3836۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھجور اور تربوز کو اکٹھے تناول فرماتے تھے، اور حضور اس پر فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ساتھ اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ساتھ توڑتے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں بیلنس ٹائپ۔ حضور اس طرح اپنی خوراک متوازن کرتے تھے، اور تربوز کی افادیت کی طرف یہ اشارہ بھی ہے۔ کسانوں کا اس پر موقف یہ ہے کہ اتنی تعداد کے ساتھ، جو کہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اتنی تعداد میں تربوز ہوتے ہیں، اگر تمام تربوز کو لال رنگ کے انجیکشن بھی لگائے جائیں تو اس پر بہت زیادہ محنت صرف ہوگی، بہت زیادہ لیبر کاسٹ آئے گی۔ کوئی تھوڑی تعداد میں تربوز تو سیل نہیں ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں سیل ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف 100-200 دانہ سیل نہیں کرنا ہوتا، ہم نے پورا کھیت فروخت کرنا ہوتا ہے، اور اس کو اگر اتنی تعداد میں انجیکشن لگا دیے جائیں تو وہ خراب ہو جائیں گے، بدبودار ہو جائیں گے اور بد ذائقہ ہو جائیں گے۔ اور اس دفعہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تربوز بہت وافر مقدار میں آئے ہیں، اور اس میں اگر فوائد کے حوالے سے بات کریں تو پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، پانی وافر تعداد میں موجود ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی اس کے فائدے ہیں۔ اگر گرمی میں اللہ نے پیدا کی ہے تو یقیناً حکمت بھی ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے ہیں تو اس کے بعد اس کی افادیت کی کوئی اور سند کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی۔ اور رہی بات ڈاکٹر عرفان کے احتساب کی ویڈیو کی، تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کی ویڈیو کی وجہ سے بہت زیادہ وہ لوگ کسان جو بہت اچھے تھے، جو ایماندار تھے، ان بیچاروں نے اپنی ساری جمع پونجی جو تربوز پہ انویسٹ کی ہوئی تھی، وہ اس وقت بہت پریشان ہیں، اور شدید مشکلات کا ان کو سامنا ہے کہ ہر بندہ جو تربوز کھاتا ہے اب ٹشو لے کے جاتا ہے، پہلے چیک کرتا رہتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھ مامار پرندے بھی رہیں اور گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کہ کوئی بھی پیڑ گرانا نہ پڑے۔ یعنی آپ کی حکمت عملی کسی بھی یہ معاملے پر بات کرنے کے لیے اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اجتماعی طور پر اس سے فائدہ حاصل ہو، یعنی لوگوں کا بھلا ہو سکے، کسی کا نقصان نہ ہو۔ اس طرح کی جب آپ نے بات کرنی ہو تو جو کہ ایک اجتماعی معاملہ ہو تو اس پر بات کی جائے حکمت عملی کے ساتھ۔ جو کالی پیڑیں ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتی ہیں، یعنی کسانوں میں بھی ہوں گی، لیکن اللہ ماشاءاللہ سوائے چند کے جو لوگ برے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، اس کے ساتھ بات کی جائے کہ لوگ ہیں جو کہ ابھی ایمانداری کے ساتھ اچھی چیز فروخت کر رہے ہیں تاکہ ان کا بھی نقصان نہ ہو۔ ہم ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کر دیں جس کی وجہ سے تمام لوگ ایک ہی کیڑے میں آپ لا کے کھڑا کر دیں ان کو، تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ایماندار ہوں گے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ ہم نے تربوز کا استعمال بھی کرنا ہے کیونکہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، اور وہ جو اس طرح کی گھٹیا قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا ہے۔ اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ بطور قوم ذہین ہیں، تربوز اور خربوز خریدنا ہو تو ہم سونگ کے خریدتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کا انتخاب کرنا ہو تو ہم بے دھڑک ہو کے کر دیتے ہیں۔ حضرات تو فنن اس بات کو شامل کر رہا ہوں، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔